یہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب تھی۔ دنیا کے نقشے پر ایک نئی اور نظریاتی مسلم ریاست مارز وجود میں آنے والی تھی۔ امرتسر اور مونا بھاؤ سے مہاجرین کی آمد جاری تھی، جو اپنا سب کچھ لٹا کر اس ارض وطن پر قدم رکھنے والے تھے، جس کے لیے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ نئی مملکت بطور مسجد وجود میں آئی ہے۔ اس لیے وہ سرحد پاکستان پر قدم رکھتے ہی جوتے اتار دیتے ہیں اور سجدہ شکر میں گر جاتے ہیں۔ ٹھیک 12 بجتے ہی ریڈیو پاکستان لاہور سے اردو میں غلام مصطفیٰ ہمدانی کی آواز گونجتی ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ ہم ریڈیو پاکستان سے بول رہے ہیں۔ جس پاکستانی سامعین نے یہ آواز سنی، اس کی آنکھیں جھلک گئیں، کیونکہ کچھ لمحات قبل اس کی غلامانہ شناخت تھے۔ اب نصف شب وہ آزاد مسلم ریاست کا شہری بن چکا تھا۔ ہر طرف پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے گونج رہے تھے۔ اسی اثنا میں ریڈیو پاکستان پشاور سے ایک قومی نغمہ اسٹیشن ڈائریکٹر سجاد سرور نیازی اور ساتھیوں کی آواز میں گونجتا ہے۔ پاکستان بنانے والوں، پاکستان مبارک ہو۔ قومی شان بڑھانے والوں، پاکستان مبارک ہو۔ گویا ریڈیو پاکستان پشاور کی جانب سے پاک فضاؤں میں بکھرنے والا حب الوطنی کا پہلا نغمہ تھا، جسے احمد ندیم قاسمی نے تحریر کیا۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں صبح ہی سے آزادی کی نشریات کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہاں ریکارڈنگ کی سہولیات موجود نہ تھیں، اس لیے تمام اناؤنسرز اور گلوکاروں کو براہ راست اپنی آواز نظر سامعین کرنی تھی۔ منور سلطانہ، جو 1 سال قبل ہی فلم انڈسٹری کا حصہ بنی تھی، اپنی آواز میں قومی نغمہ گا کر ان ارض وطن کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا تھا۔ بلا شبہ وہ پاکستان کی پہلی قومی گلوکارہ تھی، جنہوں نے 1946 میں یعنی پاکستان بننے سے 1 سال قبل 2 قومی نغمات، جو دراصل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین تھے، ریکارڈ کروائے تھے۔ وہ 2 نغمات ترکی میں پاکستان کے پہلے سفیر جناب میاں بشیر احمد کے لکھے ہوئے تھے، جنہیں قادر فریدی نے کمپوز کیا تھا۔ نغمات کے بول یہ تھے: ملت کا پاس باں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں محمد علی جناح۔ منور سلطانہ ریڈیو پاکستان لاہور پر اپنا فریضہ انجام دینے کے لیے تیار تھیں۔ ہنگامے عروج پر تھے، مگر ان کے والد انہیں ریڈیو لاہور خود چھوڑ کر آئے تھے۔ رات 12:30 بجے ان کی آواز میں نغمہ نشر ہوا تو ہر پاکستانی کا دل بھر آیا، اور سب نے اس نغمے کو اپنے دل کی آواز اور نئی مملکت کے ساتھ اپنے عزم کا اظہار سمجھا۔ یہ نغمہ شوکت تھانوی نے لکھا تھا اور اس کی موسیقی قادر فریدی نے ترتیب دی تھی۔ یہ قومی نغمہ، جو سبز ہلالی پرچم کا ترجمان تھا، ایک عرصے تک لاہور ریلوے اسٹیشن پر گرامو فون میں بجتا رہا۔ جہاں مہاجرین امرتسر سے آ رہے تھے، اس نغمے کا کوئی حصہ آج بھی نشر ہوتا ہے تو نسل نو کے افراد بھی دل سے سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی رات ریڈیو لاہور سے استاد مبارک علی اور استاد فتح علی خان نے علامہ اقبال کی نظم ساقی نامے کے کچھ حصے قوالی کے انداز میں سنائے۔ قومی نغمات ہماری موسیقی کی ثقافت کا ایک اہم حصہ اور تہذیبی ورثہ ہے، جن میں وطن عزیز سے محبت کا اظہار، کبھی یہاں کی سرزمین، کبھی پرچم، کبھی بانیان پاکستان، تو کبھی کھیل کے میدان میں مجاہدوں کو خراج عقیدت کے انداز میں نظر آتا ہے، اور مزدوروں اور کھیتوں میں کام کرتے دہقوں کے ساتھ کھیل کے میدانوں میں سبز پرچم کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑیوں کے لیے بھی
قومی نغمات پیش ہوتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملک پاکستان کی اس عظیم قربانی کی خاطر اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔